ہمارا عقیدہ ہم اللہ کو یکتا مانتے ہیں. توجہ میری طرف, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو یکتا مانتے ہیں, اللہ ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں, اور اللہ ہی ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں. اللہ ہے اسے کہتے ہیں وجود باری تعالی, اور اللہ ہی ہے اسے کہتے ہیں توحید باری تعالی. ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کو یکتا بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو یکتا بھی مانتے ہیں. جو بندہ اللہ کو نہ مانے وہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا. جو اللہ کو مانے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے. اور کو ماننے کا مطلب کسی کو سجدہ شروع کر دے, کسی کی عبادت شروع کر دے. جو چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں انہیں مخلوق کے ساتھ جوڑ دے. یہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ ہی کو نہیں مانتا. ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں. ہم وجود باری تعالی بھی مانتے ہیں, توحید باری تعالی بھی مانتے ہیں. وجود باری تعالی, ہم اللہ کے وجود کو قائل ہیں, اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. یہ زمین خود نہیں بنی, کسی بنانے والے نے بنائی ہے. یہ آسمان خود نہیں بنا, کسی بنانے والے نے بنایا ہے. آسمان سے بارش خود نہیں برستی, کوئی برسانے والا برساتا ہے. دنیا کا نظام خود نہیں بنا, کسی بنانے والے نے بنایا. جس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں, جس نے بنایا اسے خدا کہتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد میں لکھا, میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا زمانہ ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں, امام صاحب کے پاس آ گئے, تلواریں ہاتھ میں ہیں. امام صاحب کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں. امام صاحب پوچھتے ہیں بھی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تو کہتا ہے اللہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ہے. تو اللہ کو مانتا ہے, ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جی بات کر لو, لیکن یہ بتاؤ بات کرے گا کون؟ یہ جی ہمارا بڑا یہ بات کرے گا. فرمایا بات کرنے سے پہلے ایک مسئلہ ہے, ذرا مجھے وہ تو سمجھا دیں, میری پریشانی ہے ذرا وہ تو ختم کر دیں. میری پریشانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. امام صاحب فرمانے لگے, ایک شخص میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میں نے دریا کی دوسری طرف جانا تھا, میں دریا کے کنارے پہ پہنچا, وہاں پر پل نہیں ہے. میں نے دریا میں دیکھا کوئی کشتی بھی موجود نہیں ہے. میں نے جانا ہے, کشتی بھی نہیں ہے, پل بھی نہیں ہے. پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں. اچانک میں نے درخت کو دیکھا, درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا وہ چرنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا پھٹے بنے اور پھٹے جڑنا شروع ہو گئے. میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار ہو گئی. کوئی بنانے والا نہیں تھا, خود بخود بن گئی. کوئی چلانے والا نہیں تھا, خود بخود چلنے لگی. وہ شخص کہنے لگے ابو حنیفہ تو عقل مند انسان ہے, اللہ نے تجھے فہم دی ہے, لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں. ابو حنیفہ لوگ تجھے عقل مند کہتے ہیں, تجھے اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی. جب تک کوئی درخت کو کاٹنے والا نہ ہو درخت کٹتا نہیں ہے, کوئی چیرنے والا نہ ہو پھٹے بنتے نہیں ہیں, بنانے والا نہ ہو کشتی بنتی نہیں ہے, چلانے والا نہ ہو کشتی چلتی نہیں ہے. امام صاحب فرمانے لگے پھر اپنی عقلوں کا علاج کرو. اگر چھوٹی سی کشتی خود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو, یہ زمین کیسے بنی, یہ آسمان کیسے بنا؟ زمین خود بن گئی ہے, آسمان خود بن گیا. تم کشتی تو بغیر بنانے والے کے نہیں مانتے, اور زمین آسمان بغیر بنانے والے کے مان لی. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا, یہ ہاتھ میں تلوار لے کر ابو حنیفہ کو قتل کرنے کے لیے جب امام صاحب نے مسئلہ سمجھایا, جب تک کاٹنے والا نہ ہو درخت نہیں کٹتا, پھٹے چیرنے والا نہ ہو خود نہیں چرتے, کشتی بنانے والا نہ ہو خود نہیں بنتی, زمین بنانے والا بھی نہ ہو وہ بھی نہیں بنتی, آسمان بنانے والا نہ ہو وہ بھی نہیں بنتا.
کشتی بنانے والے کو مستری کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے سمجھایا زمین بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، آسمان کے نظام کے چلانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں جب آئے تھے تو قتل کرنے کے لیے ابو حنیفہ نے بات سمجھی، سب نے توبہ کی، امام صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ امام صاحب کا عقل تھا، یہ فہم تھا، بات سمجھانے کا طریقہ تھا۔